شاویر حویلی میں داخل ہوتے ہی منزہ سے کہنے لگا، میں تمہارے لیے ایک خاص ملازمہ لے کر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے تمہیں یہ تحفہ بہت پسند آئے گا۔ منزہ شاویر کی بات سنتے ہی بہت حیران ہوئی۔ اس سے پہلے کہ منزہ شاویر سے کچھ کہتی، شاویر کے پیچھے سے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ لڑکی گھونگھٹ نکالے ہوئے تھی۔ یوں تو اس کی شکل منزہ دیکھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس کے ہاتھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جوان ہے۔ منزہ کو اس جوان ملازمہ پر اتنی حیرت نہیں ہو رہی تھی، اسے تو شاویر کی سوچ پر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ شاویر کی سوچ تو بالکل مختلف تھی۔ اصل میں شاویر آسٹریلیا سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے فوراً بعد ہی اپنے گاؤں واپس آ گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ میں اپنے ملک میں جا کر اپنے ملک اور گاؤں کے لیے کچھ اچھا کروں گا۔ شاویر جب حویلی میں لوٹا تو اس کے والد نے فوراً سے اس کی شادی اپنے بھائی کے گھر میں کر دی۔ منزہ بھی شاویر سے کم پڑھی لکھی نہیں تھی، فرق بس اتنا تھا کہ منزہ گاؤں کے قریبی شہر کی یونیورسٹی سے پڑھی تھی، جبکہ شاویر آسٹریلیا سے پڑھ کر آیا تھا۔ شاویر تو شروع سے ہی اتنی زیادہ ملازموں کے خلاف تھا، وہ تو منزہ کو بھی بات بے باک پر ٹوکتا تھا کہ تم اپنے کچھ کام خود بھی دیکھ لیا کرو، جبکہ منزہ تو شروع سے ہی ملازمین میں پلی بڑھی تھی، اس وجہ سے وہ اس ماحول کی آتی تھی اور اسے اس بات میں کوئی عجیب بات نہیں لگتی تھی۔ منزہ یوں شاویر کے ساتھ ملازمہ کو دیکھ کر حیران ہوئی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاویر کو آج کیا ہو گیا ہے، یہ تو مجھے ٹوکتا تھا اور آج خود ہی میرے لیے خاص طور پر ملازمہ لے کر آیا ہے۔ ابھی اس سوچ میں ہی وہ گم کھڑی تھی کہ اس ملازمہ نے آگے بڑھتے ہوئے جلدی سے منزہ سے سلام کہا۔ منزہ نے ملازمہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے شاویر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے وہ اس سے پوچھ رہی ہو کہ یہ سب کیا ہے۔ شاویر بھی اپنی بیوی منزہ کی نظروں کو اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ منزہ ایسا رد عمل ضرور دے گی، اس لیے وہ پہلے سے ہی سوچ کر ہر سوال کا جواب دیے چلے جا رہا تھا۔ منزہ کی حیرانگی کو ختم کرنے کے لیے شاویر نے منزہ سے کہا، اصل میں یہ ایک ضرورت مند لڑکی تھی اور اس کے والدین بہت ہی ضعیف ہیں اور غریب بھی، یہ واحد ان کا سہارا ہے، اس لیے میں نے جب ان کی مدد کرنا چاہی تو انہوں نے مدد لینے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ اس بات پر بضد تھے کہ انہیں کام چاہیے، پھر میں اسے اس حویلی میں لے آیا۔ منزہ اس ملازمہ کو اوپر سے لے کر نیچے تک گھورتے ہوئے شاویر سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، اب باقی کی سوالات میں خود ہی اس سے پوچھ لوں گی، آپ کو کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتا دیں۔ شاویر مسکراتے ہوئے منزہ سے کہنے لگا، ابھی تو میں کافی تھک چکا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ایک اور بات، تم جانتی ہو کہ ہماری حویلی میں شروع سے ہی یہ رواج رہا ہے کہ یہاں کی تمام ملازمائیں اپنا گھونگھٹ ہمیشہ اوڑھ کر رکھتی ہیں اور ان کو اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں کہ وہ ایک منٹ کے لیے بھی گھونگھٹ ہٹائیں۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے یہ بات اچھے سے سمجھا دو گی، اور یہ خود بھی بہت سمجھدار لگتی ہے۔ ہاں اگر تم نے خود اس کا چہرہ دیکھنا ہو تو ابھی مت دیکھنا اور کسی کو دیکھنے بھی مت دینا۔ تم سب ملازماؤں کو یہ کہہ دینا کہ اس کے چہرے پر الرجی ہے اور دیکھنے سے کہیں دوسرے کو نہ لگ جائے۔ منزہ کو الرجی والی بات بہت عجیب لگی، لیکن وہ بہت ہی ہوشیار اور عقل مند لڑکی تھی، اس لیے منزہ نے خاموشی سے شاویر کو بنا تاثر دیے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر شاویر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ منزہ ملازمہ سے اس کا نام پوچھتے ہوئے اسے کہنے لگی، تم تو کافی جوان معلوم ہوتی ہو۔ ملازمہ نے اپنا نام رانی بتاتے ہوئے منزہ سے کہا، جی بالکل، جب گھر میں غربت اور دکھ ہوں تو جوانی کب آئے اور کب گئی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ منزہ ملازمہ کی پہلی یہ بات سے بہت ہی متاثر ہو گئی، پھر منزہ نے ملازمہ کو کہا کہ آج تم آرام کرو۔ یہ کہتے ہوئے منزہ نے اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا کہ وہاں پر تمام ملازمائیں رہتی ہیں، تم وہاں پر جا کر آرام کر سکتی ہو، کل سے میں تمہیں اپنے سارے کام بتا دوں گی، چونکہ تم میرے شوہر کی لائی ہوئی خاص ملازمہ ہو اس لیے تمہیں کام بھی کچھ خاص ہی کہوں گی۔ لیکن منزہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس ملازمہ نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا، اور جب منزہ نے اسے بتایا کہ اس جگہ پر ملازمیں رہتی ہیں تو اس نے اس طرف نہیں دیکھا تھا، جبکہ اب وہ سیدھی اس طرف ہی جا رہی تھی۔ شاویر کے والد بہت ہی بڑے زمیندار تھے اور اس گاؤں کے چودھری بھی تھے، اس وجہ سے گاؤں کے تمام لوگ ان سے ہر بات پوچھ کر چلتے اور اگر گاؤں میں کوئی مسئلہ بھی درپیش آتا تو ان کی رائے ضرور لی جاتی۔ شاویر کے گاؤں میں پنچایت کا بھی رواج ابھی تک قائم تھا اور اس کے والد اس پنچایت کے صدر تھے، اس وجہ سے شاویر کے والد سارا دن ہی گھر سے باہر رہتے، جبکہ شاویر کی والدہ ان دنوں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ شاویر کے یوں تو اور بھی بہن بھائی تھے، لیکن اس کے دو بڑے بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک سے باہر ہی نوکری کرنے لگے
اور وہیں پر انہوں نے شادی بھی کر لی۔ ان کو اپنے والدین یا اس ملک سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ شاویر کا ایک اور چھوٹا بھائی بھی تھا اور 2 بہنیں بھی تھیں۔ شاویر کی دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور ایک چھوٹا بھائی انہی کی طرح پڑھنے کی غرض سے ملک سے باہر تھا۔ اس لیے اب اس حویلی میں شاویر اور اس کی بیوی اور اس کے والدین تھے۔ جس طرح شاویر کے والد گاؤں کے تمام معاملات کو دیکھتے اور اپنی زمینوں کا سارا کام دیکھتے، اسی طرح ان کی والدہ گاؤں کی تمام عورتوں کے مسئلے مسائل حل کرتیں۔ وہ بہت ہی نیک دل عورت تھیں، جبکہ شاویر کے والد ان سے قدرے مختلف تھے۔ کہنے کو تو وہ بھی ایک نیک انسان تھے، مگر ان میں غصہ اور انا بہت زیادہ تھی۔ وہ ایک بار جو بات کہہ دیتے پھر اس پر ڈٹ جاتے، کوئی کچھ بھی کر لے مگر وہ اس بات سے نہیں ہٹتے تھے۔ حویلی میں صرف گنے چنے 4 افراد تھے، مگر حویلی میں کام بہت زیادہ تھا۔ حویلی بہت بڑی تھی اور آئے گئے لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے ہمیشہ وہاں پر چہل پہل رہتی اور صدقہ خیرات لینے والے الگ سے ہوتے تھے۔ شاویر کے والد چونکہ زمینوں کا کام کرتے تھے، اس وجہ سے بہت سے ملازمین اپنی فیملیز کے ساتھ ہی حویلی کے پاس بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ یہ تمام گھر بھی شاویر کے والد کی ہی ملکیت تھے۔ اگلے روز ناشتہ کرنے کے بعد منزہ نے شاویر سے کہا کہ آج اگر آپ کی کوئی مصروفیت نہ ہو تو میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ شاویر یوں تو منزہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس میں اپنے باپ جیسی ایک عادت تھی اور وہ بہت زیادہ اناپرست تھا اور اپنا رعب اور دبدبہ ہمیشہ منزہ پر بنائے رکھتا، بالکل اپنے باپ کی طرح، جیسے اس کی والدہ کو اس کے والد کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ بالکل اسی طرح منزہ بھی شاویر سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ منزہ کے یوں پوچھنے پر شاویر اسے کہنے لگا، ہاں آج کچھ خاص مصروفیت تو نہیں ہے، مگر تمہیں کوئی کام تھا کیا؟ منزہ شاویر سے کہنے لگی، مجھے شہر سے کچھ سامان چاہیے تھا۔ تب شاویر نے اسے کہا کہ تم کسی بھی ملازم سے کہہ دیتی، وہ لا دیتا۔ منزہ شاویر سے کہنے لگی، نہیں، دراصل مجھے کپڑے چاہیے اور ملازم یا کوئی ملازمہ یہ کام نہیں کر سکتی، اور آپ تو جانتے ہی ہیں اگر میں آپ کی پسند کے کپڑے نہ پہنوں تو آپ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ شاویر منزہ کی بات سنتے ہی کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں دوپہر کے بعد لے جاؤں گا، اور ہاں اس ملازمہ کو بھی ساتھ لے جانا۔ منزہ چونک کر بولی، کون سی ملازمہ؟ تب شاویر نے کہا کہ وہی جو میں کل تمہارے لیے لایا تھا، جس کا نام شاید رانی ہے۔ تم ویسے بھی کسی ملازمہ کو تو ساتھ لے کر ہی جاؤ گی سامان اٹھانے کے لیے، اس کو ہی لے جانا۔ منزہ شاویر سے کوئی بات تو کر نہیں سکتی تھی، اس لیے منزہ نے خاموشی سے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور دوپہر کے بعد شاویر کے ساتھ ملازمہ کو لے کر شہر چلی گئی۔ وہاں پر شاپنگ کرتے وقت منزہ نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکی کچھ سہمی سہمی سی معلوم ہوتی ہے، اور چونکہ وہ بازار میں تھی اس لیے اس نے گھونگھٹ تو نہیں اوڑھ رکھا تھا مگر نقاب کیے ہوئے تھی، اس لیے منزہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کی آنکھیں کافی خوبصورت تھی اور رنگت بھی سفید تھی۔ جانے کیوں منزہ کو اس ملازمہ کو دیکھ دیکھ کر اس کو دیکھنے کی چاہت زیادہ ہونے لگی اور اس کا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر منزہ نے کچھ کپڑے لیے اور اس ملازمہ کو بھی 2-3 جوڑے لے کر دیے۔ واپسی میں آتے وقت منزہ شاویر سے کہنے لگی، میں نے بہت مشکل سے آپ کی پسند کے کپڑے ڈھونڈے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کپڑے بہت پسند آئیں گے۔ شاویر یہ سنتے ہی کہنے لگا، ہاں بالکل، تمہاری پسند بہت اچھی ہے اور ہم دونوں کی پسند ملتی جلتی ہے۔ ہاں تم نے رانی کو بھی کپڑے لے کر دیے ہیں نا؟ منزہ یوں شاویر کی دلچسپی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی کہ آخر اس ملازمہ کو لے کر شاویر اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ پھر منزہ نے رانی کو گھر میں آتے ہی اپنے جو کام بتائے، اس میں صرف منزہ کے کپڑوں کی دھلائی اور اس کی پریسنگ تھی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور ملازمہ کو آئے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے۔ ملازمہ کی حرکتوں سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس حویلی میں پہلے بھی کئی بار آ چکی ہے، کیونکہ اس حویلی کے تمام کمروں کا سب کچھ معلوم تھا کہ کس کا کمرہ کدھر ہے اور کون سی چیز کس کمرے میں پڑی ہوتی ہے۔ یہ بات بہت ہی عجیب تھی، لیکن منزہ مہینہ ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب اس ملازمہ کا مہینہ ختم ہو اور اس کے فوراً بعد وہ اسے دیکھ پائے گی۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ بیٹھی تھی کہ شاید اس نے اس لڑکی کو پہلے دیکھا ہوگا، اسی لیے تو اس کے شوہر نے اسے اس کا چہرہ دیکھنے سے منع کیا ہے۔ بھلا ایسی بھی کوئی الرجی ہوتی ہے جس کو دیکھنے سے دوسرے کو بھی الرجی ہو جائے؟ ایک روز منزہ نے اپنے سسر کو بہت پریشان دیکھا اور ان سے پریشانی کی وجہ پوچھنے لگی۔ ویسے اس گھر میں کسی کی بھی جرت نہیں تھی کہ وہ کبیر صاحب سے کوئی سوال کر سکے، مگر منزہ چونکہ ان کے بھائی کی بیٹی تھی اور اس وجہ سے وہ اس کو بہت ہی عزت دیتے تھے اور اپنے دل کے قریب رکھتے تھے۔ منزہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کبیر صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹی، اصل میں گاؤں میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور فیصلہ تقریباً ہو ہی چکا تھا، مگر اچانک سے سب کچھ خراب ہو گیا
اور مزید الجھنوں میں سب پڑ چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ منزہ نے ایک روز رانی کو آواز دی اور اس سے پوچھنے لگی، تم نے میرے سارے کپڑے تیار کر دیے، اب جلدی سے ان کو میرے کمرے میں جا کر الماری میں لگا دو۔ اتنے میں اس کا سسر حال میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ رانی جو کہ منزہ کے استری کیے ہوئے کپڑے منزہ کے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی، جب اس نے منزہ کے سسر کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے، جیسے وہ ان کو دیکھ کر ڈر گئی ہو۔ منزہ اس کی اس حرکت کو بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ رانی نے جب منزہ کو دیکھا تو وہ اپنا گھونگھٹ سنبھالتے ہوئے جلدی سے منزہ کے کمرے کی طرف چلی گئی، لیکن منزہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شاویر پیچھے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ منزہ کے کمرے میں جاتے ہی شاویر اس کے پیچھے چلا گیا، اور جب رانی وہاں سے چلی گئی تو وہ منزہ سے کہنے لگا، تم ایک بات کا خیال رکھنا کہ رانی کبھی بھی بابا کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ شاویر کی یہ بات سنتے ہی منزہ شاویر سے کہنے لگی، کیا مطلب؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دراصل اب منزہ کا بھی صبر جواب دے گیا تھا آئے روز کی مشکوک باتوں سے۔ شاویر نے منزہ سے کہا کہ وقت آنے پر میں تمہیں سب بتا دوں گا، میری بات کو یاد رکھنا۔ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے شاویر وہاں سے چلا گیا۔ منزہ بھی ہمیشہ کی طرح پھر سے خاموش ہو گئی۔ وہ یہ بھی سوچنے لگی کہ ان کی حویلی میں تو آئے روز ملازمہ آتی جاتی رہتی ہیں، اس میں کیا ہوا کہ اگر شاویر کوئی خود سے ملازمہ لے آیا؟ ویسے بھی دیکھا جائے تو وہ اس کے لیے خاص طور پر لایا ہے، اگر کوئی غلط بات ہوتی تو وہ ایسے تھوڑی نہ کرتا، اور وہ یہ بھی سب کچھ حویلی سے باہر کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت میں آ کر میرے لیے اس ملازمہ کو لے کر آیا ہو تاکہ وہ میرا زیادہ خیال رکھ سکے۔ منزہ اب اس ملازمہ رانی پر شک کرنا چھوڑ چکی تھی۔ پھر ایک روز شام کے وقت کھانا کھاتے ہوئے منزہ کا سسر غصے میں بات کرنے لگا اور شاویر سے کہنے لگا، جانے اس لڑکی کو آسمان کھا گیا یا زمین کھا گئی، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ گئی تو گئی کہاں؟ یہ بات سنتے ہی شاویر کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ منزہ تو پہلے ہی شاویر اور ملازمہ پر شک کیے بیٹھی تھی، یوں اپنے سسر کی ادھوری بات سن کر وہ اپنے شک کو یقین میں بدلنے لگی۔ پھر اتنے میں شاویر نے جلدی سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اپنے والد سے کہا، کون سی لڑکی؟ تب اس کے والد نے کہا، پتہ نہیں، شاید اس کا نام سائمہ ہے۔ تم تو جانتے ہو ہمارے گاؤں میں اور آس پاس کے تمام گاؤں میں وانی کا رواج ابھی تک چل رہا ہے، اور ہمارے ہی گاؤں کے ایک لڑکے نے لڑکی کو بھگا کر اس سے شادی کر لی ہے۔ اب اس لڑکی کے گھر والے اس بات پر ضد کر رہے ہیں کہ یا تو انہیں ان کی لڑکی کے بدلے اس لڑکے کے خاندان میں سے لڑکی دی جائے یا پھر خون بہا ہوگا۔ میں چونکہ پنچایتی ہوں، مجھے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ کیا کرنا تھا، وہ تو طے تھا۔ اس کی ایک جوان بہن تھی اور اس بھاگی ہوئی لڑکی کے بھائی کا نکاح کروا دیتا، مگر اب وہ لڑکی ہی نہیں مل رہی۔ لڑکی کا نام سائمہ سن کر منزہ اپنے ذہن میں آئے ہوئے خیالات کو جھٹکنے لگی کہ وہ شاید غلط سوچ رہی تھی، کیونکہ اس کے ہاں آئی ہوئی ملازمہ رانی ہے، لیکن اب وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ اس لڑکی کا کوئی نہ کوئی اس حویلی سے رشتہ ضرور ہے۔ انہی دنوں منزہ امید سے ہوئی، اور جب منزہ کے ساس سسر کو پتہ چلا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی 2 بیٹوں کو بیاہ دیا تھا، مگر ان کے پاس پوتا پوتی کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ تو ملک سے باہر ہی رہتے تھے، جبکہ وہ منزہ اور شاویر سے ہی ساری امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ منزہ کے گھر خوشخبری آنے والی ہے، اس بات کو سن کر منزہ کی ساس کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہونے لگی، جیسے ان میں جینے کی امید بھر آئی ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جس روز منزہ نے بڑی بےتابی سے رانی کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے رانی کو کہا، تمہیں یہاں پر آئے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا ہے، بلکہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری الرجی اب ٹھیک ہو چکی ہوگی۔ رانی نے گھبراتے ہوئے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو منزہ اسے دیکھ کر پہچان نہیں پائی، کیونکہ اس نے رانی کو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس روز منزہ کو یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی جو گاؤں سے بھاگی ہے وہ رانی نہیں ہے۔ ویسے تو منزہ نے سائمہ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ رانی نہایت ہی خوش شکل اور جوان تھی۔ منزہ اس کے حسن اور جوانی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ رانی یوں تو بہت کم بات کرتی تھی، لیکن جب بات کرتی تب منزہ کو ہمیشہ ہی حیران کر دیتی۔ وہ باتوں سے بہت ہی عقل مند لگتی تھی۔ پھر یوں ہی ایک روز شاہویر نے خوشی میں منزہ سے کہا، مجھے تم اتنی بڑی خوشخبری دے رہی ہو، آج مانگو جو مانگتی ہو، میں تمہیں کسی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ منزہ یوں شاہویر کا پہلی بار اتنا اچھا موڈ دیکھ کر بنا وقت ضائع کیے اس سے رانی کے بارے میں پوچھنے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ میں آپ سے اگر کچھ بھی سوال کروں گی آپ کو اس کا سچ جواب دینا ہوگا۔ شاویر نے بنا کچھ بھی سوچے منزہ سے سچ بولنے کا وعدہ کر لیا، اور پھر منزہ رانی کے بارے میں سوال پوچھنے لگی۔ تب شاویر نے منزہ سے وعدہ لیتے ہوئے اسے کہا، میں جانتا ہوں جس روز سے رانی اس گھر میں آئی ہے تم ہر وقت سوچ میں رہتی ہو
کہ آخر رانی کون ہے۔ میں خود گھر میں اتنی ملازمین رکھنے کے خلاف تھا، خود ایک ملازمہ کیسے لا سکتا تھا؟ لیکن جب تم رانی کی مجبوری اور دکھ سمجھو گی تو تم اپنے سارے کیے ہوئے شک پر شرمندہ ہو جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس کا نام رانی نہیں، سائمہ ہے، اور اس روز بابا جو بات کر رہے تھے وہ اسی سائمہ کی بات کر رہے تھے۔ میں شاید اس معاملے میں کبھی بھی نہیں آتا، لیکن اس کے والد ہماری ہی زمینوں پر کام کرتے ہیں۔ جب ان کی بیٹی یوں بلی چڑھنے لگی تو وہ بہت ہی بے بس ہو گئے۔ اصل میں جس کے ساتھ سائمہ کا رشتہ ہونا ہے وہ لڑکا نہیں، ایک عمر رسیدہ آدمی ہے، اور اس کی پہلے سے بھی شادی ہو چکی ہے اور بچے بھی ہیں۔ تم خود سوچو، ایک جوان خوبصورت لڑکی اس بات کو کیسے قبول کر سکتی ہے؟ اور اس بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر تم خود عقل مند ہو اور پڑھی لکھی بھی ہو، تم بھی یہ جانتی ہو کہ بلی چڑھی ہوئی لڑکی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ وہ لوگ اس سے کون سا اچھا سلوک کریں گے؟ منزہ اصلیت جان کر بہت ہی افسردہ ہوئی اور اپنے کیے ہوئے شک پر سچ میں پشیمان ہونے لگی۔ اتنے میں کمرے سے باہر کانچ کے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی اور جیسے کوئی بری طرح سے چیخا ہو۔ منزہ اور شاویر دونوں ہی جلدی سے کمرے سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ رانی بغیر گونج کیے شاویر کے باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ شاویر کا والد چونکہ سائمہ کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے رانی کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ ان کے گھر میں ہی وہ لڑکی موجود ہے جسے وہ پچھلے 1 مہینے سے تلاش کر رہے تھے۔ پھر جب انہیں معلوم پڑا کہ یہ سب شاویر نے کیا ہے تو وہ اس بات پر بہت غصہ ہونے لگے، جبکہ شاویر نے اپنے والد کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے والد نے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اپنا فیصلہ بھری پنچایت میں سنا چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہوئے وہ گھسیٹتے ہوئے سائمہ کو وہاں سے لے گئے، جبکہ سائمہ روتی منتیں کرتی وہاں سے چلی گئی۔ چونکہ وہ رات کا وقت تھا اس لیے طے یہ پایا کہ رانی کا نکاح یعنی سائمہ کا نکاح صبح ہی ہوگا۔ منزہ نے اپنی حویلی میں موجود وہاں پر کھڑی ملازماؤں سے پوچھا، رانی کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ صاحب کے سامنے نہ جائے، پھر وہ ان کے سامنے کیسے آ گئی؟ یہ سنتے ہی ایک نوکرانی بولی، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، دراصل رانی کسی کام سے جا رہی تھی کہ کبیر صاحب نے اسے پانی لا کر دینے کے لیے کہا۔ جب رانی ان کے لیے گلاس میں پانی لا رہی تھی اور وہ شاید ان کو دیکھ کر سہم گئی اور گھبراتے ہوئے انہیں پانی کا گلاس پکڑانے لگی، تب اس سے گھبراہٹ میں گلاس نیچے گر گیا اور وہ کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ وہ جلدی سے کانچ اکٹھا کرنے لگی، اسی دوران اس کا گھونگھٹ سرک گیا اور یوں اس کا چہرہ کبیر صاحب نے دیکھ لیا۔ منزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ وہ اب جانتی تھی کہ سائمہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ منزہ بھی بہت رحم دل اور اچھی انسان تھی، لیکن وہ بیچاری بھی کیا کر سکتی تھی، جبکہ شاویر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس مظلوم کو بچا سکے۔ اس رات منزہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار سائمہ کا خوبصورت چہرہ آ رہا تھا۔ وہ من ہی من میں خود کو کوس رہی تھی کہ کاش وہ سائمہ پر اتنا شک نہ کرتی اور اس سے کچھ باتیں کر سکتی۔ صبح ہوتے ہی حویلی میں عجیب سی ہلچل مچ گئی اور سب ملازمیں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ تب منزہ کی ساس نے ایک ملازمہ کو بلاتے ہوئے کہا کہ کیا بات ہے، گاؤں میں آج کچھ ہوا ہے کیا؟ تم لوگ اس طرح آپس میں کیا باتیں کر رہی ہو؟ تب ان میں سے ایک ملازمہ نے بتایا، باجی سائمہ نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی منزہ کو چکر آنے لگے، اس نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا، شاید سائمہ کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہی منزہ خود سے ہی سوال کرنے لگی، لیکن خودکشی بھی تو کوئی حل نہیں تھا، یہ تو حرام موت ہے۔ پھر اس روز کے بعد منزہ اپنے گھر میں موجود تمام ملازموں سے پہلے سے بھی زیادہ نرمی سے بات چیت کرنے لگی، یہ سوچتے ہوئے کہ جانے ان میں کتنی سائمہ چھپی بیٹھی ہوں، یعنی یہ عورتیں یقیناً اپنے گھر سے دکھی اور مجبور ہو کر آئی ہوں گی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا آسان نہیں ہوتا۔ سائمہ کی خودکشی کے واقعے کے ٹھیک 2 ماہ بعد کبیر صاحب کو فالج کا بہت سخت اٹیک ہوا اور ان کا سارا جسم مفلوج ہو گیا۔ اب ساری ذمہ داری شاویر پر آ گئی اور اس کو اپنے باپ کی گدی سنبھالنا پڑی۔ شاویر نے گدی سنبھالتے ہی سب سے پہلے اس گاؤں میں رائج وانی کا قانون ختم کر دیا اور یہ کہتے ہوئے پنچایت نے اپنا فیصلہ سنایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اب کوئی اور سائمہ خودکشی کرے۔ آج سے جو اس گاؤں میں غلطی کرے گا صرف اس کو ہی سزا ملے گی، اور وہ بھی قانون کے مطابق، اس کے بدلے کسی بھی مظلوم کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی اس گاؤں کی سب عورتیں خوش ہو گئیں اور شاویر نے سب کا دل جیت لیا، لیکن وہ یہ سوچتے ہوئے بہت اداس ہوا کہ کاش آج سائمہ زندہ ہوتی اور وہ اسے بھی بچا سکتا۔